الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کے اخیر جمعے میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہمارے اپنے نوجوانوں کے لیے پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد ایک خصوصی مجلس قائم کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی توفیق اور احسان ہے کہ اس نے اعلان کی لاج رکھتے ہوئے آپ حضرات کے لیے آج پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد پہلی مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ اس مجلس کو نوجوانوں سے متعلق شروع کرنے کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے اپنے نوجوانوں سے متعلق بہت سے حالات سننے کو ملے، ملک کے مختلف حصوں سے نوجوانوں سے متعلق واقعات سننے کو ملے۔ نوجوانوں کی ان حالتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد دل میں ایک شدید ترین تقاضا پیدا ہوا، ان نوجوانوں کی اصلاح کی کچھ فکر ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہمارے یہ نوجوان صحیح راستے سے لگ جائیں، منزل سے جو بھٹک رہے ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ راہ راست کی طرف لے جا کر اپنے ماں باپ کی امیدوں کا انہیں مرکز بنایا جائے، مسلمانوں کی جماعت کا ایک مفید ترین فرد اس کو بنایا جائے اور اس ملک کا ایک اچھا شہری اس کو بنائے۔ اس مقصد کے تحت یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس مجلس کے اندر کیا باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی؟ وہ باتیں ہم ان نوجوانوں سے متعلق عرض کریں گے کہ جن پر اگر وہ سنجیدگی سے غور و فکر کے بعد عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں تو انشاءاللہ ان باتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بہتر کریں گے اور ان کی آخرت بھی بہتر کریں گے۔ انہیں دنیا میں بھی عزت اور کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کی سعادت اور کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ یہ باتیں جتنی مفید نوجوانوں کے لیے ہوں گی، یہ باتیں اتنی ہی مفید میری نوجوان بہنوں کے لیے بھی ہوں گی جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے جو بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں
ان بیانات کو ریکارڈ کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ کی خدمت میں آج عرض کرتا ہوں۔ بہت سالوں سے بہت سارے احباب نے میرے سامنے اس بات کا تقاضا رکھا تھا کہ ہم بیانوں کو ریکارڈ کریں گے۔ میں نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، لیکن پھر دل کے اندر ایک خیال آیا کہ ہمارے اپنے مسلم سماج کے اندر دین کو سننے اور سمجھنے کے جتنے مواقع ہیں وہ سب کے سب مردوں کو حاصل ہیں۔ عورتوں کو اس قسم کے مواقع بالکل حاصل نہیں۔ جمعہ کا موقع مردوں کے لیے ہے، درس قرآن کا موقع مردوں کے لیے ہے، جہاں کہیں تبلیغی اور دینی اور اصلاحی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں وہ سب کے سب مردوں کے لیے ہیں، تو اور جتنی خانقاہیں ہیں وہ سب کے سب مردوں کے لیے ہیں۔ تو ایک مرد کے لیے ہمارے اپنے سماج کے اندر دیندار بننے کے بہت سارے مواقع حاصل ہیں۔ وہ جب چاہے کسی عالم کی مجلس میں جا سکتا ہے، کسی بیان کو سن کر اپنے دین کی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنے عمل کو اور اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو موقع ہے یہ ہماری خواتین کو حاصل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر مردوں کی زندگی میں تو کچھ نہ کچھ دین ضرور نظر آتا ہے، لیکن ہماری اپنی جو خواتین ہیں ان کی زندگیاں دینی ماحول سے بہت دور ہیں، اور اس میں ان بیچاریوں کا اتنا قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں قصور ہم مردوں کا ہے کہ ہم لوگوں نے ان خواتین کے لیے دین کو سمجھنے کے وہ مواقع عطا نہیں کیے جو مواقع انہیں میسر آنا چاہیے تھا۔ تو میرے دل کے اندر اچانک ان خواتین سے متعلق خیال پیدا ہوا۔ پھر جب اجازت ہمارے حافظ ارشد صاحب نے بڑے اصرار کے ساتھ طلب کی تو میں نے یہ اجازت اسی بنیادی مقصد کے تحت دی کہ الحمدللہ کہ ہمارے مرد حضرات بڑی تعداد میں دین کی بات سنتے ہیں۔ ہمارے اپنے محلوں میں رہنے والی جو خواتین ہے، اللہ کی بات، دین کی بات ان خواتین تک بھی پہنچے۔ اس بنیادی مقصد کے تحت یہ ریکارڈنگ کا عمل وجود میں لایا گیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہ جو بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ ریکارڈنگ ہماری اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو سنانے کا ضرور اہتمام کریں، تاکہ جس طرح دینی معاملات سے آپ مستفید ہو رہے ہیں بالکل اسی طرح ہماری بہنیں، مائیں، ہماری بچیاں بھی ان چیزوں سے مستفید ہو کر اپنے آپ کو دینی اخلاق سے آراستہ کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ آج جتنے واقعات ہم اپنی بہنوں سے متعلق سنتے ہیں کہ غیر مسلموں سے ان کے تعلقات ہو گئے، اور بہت ساری مسلم بچیاں غیر مسلموں سے وابستگی اختیار کر رہی ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کو سب کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو بھی واقعات ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان بچیوں کو دین سکھانے اور سمجھانے کی جو ذمہ داری باپ کی تھی، باپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر بھائی پر عائد ہوتی تھی، اس نے بھی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ان خواتین کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام کے اندر غیر مسلموں سے تعلقات قائم کرنے کی کتنی شدید ترین مذمت بیان کی گئی۔ یہ خواتین کو نہیں معلوم۔ خواتین کو یہ بھی نہیں معلوم کہ غیر مسلم سے نکاح کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اب آپ بولیے
کہ ان لوگوں کے اب یہ جو حالات اور واقعات ہیں اس کو تو بڑے جذبے کے ساتھ نوجوان بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو سب کے سب نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے شدید ترین جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے بولیے، ان حالات کو جو ہماری بہنیں پہنچ رہی ہیں اس کے ذمہ دار بھی تو ہم ہی ہیں۔ اگر ہمارا اپنا طرز عمل صحیح ہوتا، ہمارے اپنے نوجوان صحیح ہوتے، ان کی محنت اور فکر کا رخ اچھا ہوتا، تو پھر ہمارے سماج کے اندر ہماری اپنے بہنوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں جس طرح ہمارے اپنے نوجوانوں کے لیے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری نوجوان بہنوں کے لیے بھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ان باتوں کو ریکارڈنگ کے ذریعے اپنی بیٹیوں کو سنائیں، یا جو بزرگ حضرات ان مجالس میں موجود ہوں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں، کاغذ قلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، جو باتیں میں کہوں گا ان باتوں کو نوٹ کریں، اور پھر انہی باتوں کا مذاکرہ اپنے گھر کے تمام بچوں کے درمیان کریں۔ اس طرح آپ اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنا سکتے ہیں۔ بے دینی کا جو رخ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے اپنے بچوں کے اخلاق و کردار جو دین سے بڑے دور ہو چکے ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، دین سے مانوس اور قریب کیا جا سکتا ہے۔ ان چند بنیادی باتوں کے بعد آج کے پہلے سبق میں جوانی کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں کی معاشرے میں بڑی اہمیت ہے، وہ قوموں کا نہایت قیمتی سرمایہ، ان کے مستقبل کا روشن ستارہ اور ملک و ملت کا طاقتور ستون ہوتے ہیں، جن پر قوموں کے عروج و زوال، ترقی اور تنزلی کی بنیاد ہوتی ہے۔ قوم کی بڑی بڑی امیدیں انہی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ پہاڑوں کو ہلا دینے والے اور دریاؤں کا رخ موڑ دینے والے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے قوم و ملت کے بڑے بڑے کام انجام پاتے ہیں۔ دشوار سے دشوار ترین کام آسان ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں سے معاشرے کی تعمیر و ترقی بھی ہوتی ہے اور تخریب و ویرانی بھی۔ قومیں ان نوجوانوں سے بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں۔ ملک آباد بھی ہوتے ہیں، ویران بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی قوم یا ملک کو تندرست و توانا اور پاکیزہ اخلاق و کردار رکھنے والے جوان میسر آ جائیں تو اس کی سعادت اور خوش قسمتی کے کیا کہنے، کیونکہ وہ اس قوم کو ترقی کے بلند سے بلند مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس صورت پیش آ جائے تو پھر اس قوم کی بربادی میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے قوم کے نوجوانوں کی بربادی اس قوم کی تباہی ہے۔ جب تک نوجوانوں کو تباہی سے نہ بچایا جائے اس وقت تک کوئی قوم تباہی سے بچ نہیں سکتی۔ انسانی زندگی کا سب سے اہم اور نازک حصہ جوانی کا دور ہوتا ہے۔ جوانی آتی ہے تو ہزاروں قسم کی خواہشیں، نئی نئی امنگیں بھی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اس وقت نوجوانوں میں جوش و جذبات بام عروج پر ہوتے ہیں۔ ہر وقت ان کے اندر طاقت و قوت
شوق کا ایک لاوا پک رہا ہوتا ہے جو ہر گھڑی کچھ کر گزرنے پر انہیں ابھارتا رہتا ہے۔ اس عمر میں آدمی بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے، اس لیے نوجوانوں کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بسا اوقات اس عمر کی غلطی کا خمیازہ پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں ہر انسان اپنی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے، یعنی اسی نوجوانی کے اندر ایک انسان طے کرتا ہے کہ مجھے اگلی زندگی میں کیا بننا ہے۔ اس نے اپنا ٹارگٹ اور اپنا ایک مقصد، گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر نوجوان اپنی جوانی کے اندر اپنے مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے گول کے مطابق محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو پھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر اس زندگی کے اندر اس نے اپنی کامیابی کا کوئی گول سیٹ نہیں کیا اور اب اس نے کوئی ٹارگٹ اپنے لیے نہیں رکھا، تو پھر اس کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ جائے گی۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں ہر انسان اپنی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے اور فیوچر کے بارے میں پروگرام طے کرتا ہے۔ اگر اس زمانے میں جوانوں کا رخ خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے اور انہیں صاف ستھرا ماحول، نیک صحبت اور اچھی تعلیم و تربیت کے مواقع میسر آتے ہیں، تو وہ ترقی کے زینوں کو پار کرتا ہوا بلندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ علم و فہم، امانت و دیانت، صدق و اخلاص جیسے اعلیٰ اوصاف سے آراستہ ہو کر قوم و ملت کے لیے ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے، انسانی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہی نوجوان نفس و شیطان کے فریب میں پھنس کر صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ کر اپنی جوانی کا غلط استعمال شروع کرتا ہے، تو اس کا رخ شر و فساد کی طرف ہوتا ہے اور ذلیل جانوروں کی سی عادات و خصلت اس کے رگ و پے میں سرایت کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ اور آج ہمارے اپنے نوجوانوں کا یہی حال ہے کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے منزل سے اور اپنے مقصد سے بھٹکی ہوئی ہے، دین سے، دنیا کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرنے سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ انہوں نے دین کے معاملے میں بھی بیزارگی رکھی، دنیا کے معاملات میں بھی سست ہو گئے اور پست ہمتی ان کا مقدر بنی، اور انہوں نے عافیت نشے کے اندر، غلط چیزوں کے اندر، غلط کھیلوں میں، غلط عادات و اطوار کے اندر پناہ ڈھونڈی۔ ایسے نوجوانوں سے میں خاص طور پر گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے اس دلدل سے باہر نکلے۔ آپ سوچیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خیر امت کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا ایسا رسول عطا فرمایا جس کی خوبیاں تمام رسولوں میں، جس کے کمالات تمام رسولوں میں سب سے زیادہ تھے، وہ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنی سب سے بہترین کتاب قرآن پاک کی شکل میں تمہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین مذہب اسلام تمہیں عطا فرمایا۔
آج تک اللہ نے کسی امت کو مکمل اسلام عطا نہیں کیا تھا۔ اللہ نے مکمل اسلام صرف آپ کو عطا کیا۔ یہ خصوصیتیں جب ملی تھیں اور جن نوجوانوں نے اسلام کی ان خوبیوں اور خصوصیتوں کو سمجھا تو پھر انہوں نے ان خصوصیتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام، دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کی سنت، اور تیسری طرف اپنے اخلاق و کردار اعمال کو سنوار کر اس دولت کو لے کر دنیا میں نکلے۔ وہ جدھر گئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان کے قدموں میں ڈالی۔ ملک کے ملک ان نوجوانوں کے ہاتھ پر فتح ہوتے چلے گئے۔ خدا نے ان کے دل کے اندر جہاں ایک طرف اپنا خوف رکھا تھا، وہیں دوسری طرف ان کے دل کے اندر انسانیت کی طلب، انسانیت کی تڑپ اور ان کی خدمت کا جذبہ، ان چیزوں سے ان کا دل بھرا ہوا تھا۔ وہ دنیا کے اندر اپنی جینے کا مقصد اللہ کی بندگی اور انسانیت کی خدمت سمجھتے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنے مقصد اور اپنے گول یہ کر لیے تو اللہ نے پوری دنیا کی قوتوں اور طاقتوں کو ان کے انڈر فرما دیا تھا۔ ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس قوم کا نام مسلمان ہے۔ تمہارے آبا و اجداد جو گزرے ہیں ان کی جو تاریخ ہے بڑی روشن ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے باپ دادا کی تاریخ پڑھیں، ان کے کارناموں کو دیکھیں اور ان کی زندگی سے سبق اور رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ، ایک انقلابی کیفیت پیدا کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی قیمتی بات ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے امام مالک کی اس بات کو اپنے دل و دماغ پر نقش کر لے۔ انہوں نے فرمایا، اس امت کے ابتدائی لوگوں کی اصلاح خدا نے جن چیزوں سے فرمائی، اس امت کے ابتدائی لوگوں کی اصلاح اللہ نے جن چیزوں سے فرمائی، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز سے ممکن ہے۔ کوئی نئی چیز کے ذریعے اس امت کے بعد کے لوگوں کی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ اس امت کی اصلاح بھی انہی چیزوں پر کی جا سکتی ہے جن چیزوں پر اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے ہمارے اپنے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ قرآن سے، خدا سے، رسول سے اپنا قرب پیدا کرے اور ان کی زندگی حالات کو پڑھے۔ انہی سے آپ کو ایک روشنی ملے گی، انہی سے آپ کو ایک قوت اور طاقت ملے گی، اور انہی کی زندگی سے آپ کو برائی سے لڑنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ انہی کی زندگیوں سے آپ کے اندر ہمت، شجاعت، دلیری، زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پچھلے نوجوانوں کی تاریخ اور زندگی پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ پچھلے نوجوانوں نے جب اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سمجھا تھا تو پھر خدا نے کیسی ان کو اپنی مدد فراہم کی تھی، اس سلسلے میں تاریخ کے 2 صفحے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔
اس دور کی ایک سپر پاور طاقت تھی فارس، اور یہاں کی کامیابی مدائن کی کامیابی پر موقوف تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مدائن کو فتح کرنے کے لیے جب آ رہے تھے تو ان کا جو راستہ تھا مدائن کی طرف آنے کا وہ مغرب سے تھا۔ مغرب اس سمت کو کہتے ہیں، اس سمت سے حضرت سعد بن ابی وقاص مدائن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مدائن کے جو لوگ تھے وہ بالکل مشرق کی طرف رہا کرتے تھے، درمیان کے اندر ایک دریا سمندر ہوا کرتا تھا۔ جب تک اس سمندر کو پار نہیں کیا جاتا اس وقت تک مدائن میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ جب مدائن کے رہنے والوں کو خبر ملی مسلمان اپنے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہمارے ملک کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو فوراً مدائن کے لوگوں نے ایک ہوشیاری اور چالاکی یہ کی، جو پل تھا سمندر پر، جو اس کنارے کو اس کنارے سے جوڑتا تھا، ملاتا تھا، فوراً انہوں نے اس پل کو توڑ دیا۔ ساحل پر جتنی کشتیاں تھیں تمام کی تمام کشتیاں انہوں نے ہٹا دی۔ مدائن والوں کی اس تدبیر کا مقصد یہی تھا کہ اب مسلمان کسی راستے سے بھی ہم تک نہ پہنچ سکے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ پل ٹوٹا ہوا ہے، ایک کشتی بھی ساحل پر موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس صورتحال کو دیکھ کر پوری اسلامی فوج کو جمع کیا، اس کے سامنے ایک تقریر فرمائی اور کہا، اے میرے اسلامی نوجوان بھائیوں، مدائن کے لوگوں نے سمندر کی موجوں کی پناہ کے اندر آڑ میں اپنی پناہ لے رکھی ہے۔ مدائن کے لوگوں نے سمندر کے موجوں کی آڑ میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ دنیا تم پر حاوی ہو، تمہارے اخلاق و کردار کو خراب کرے، میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کروں۔ بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا اپنا کیا ارادہ ہے؟ تمام کے تمام نوجوانوں نے، جن کی تعداد 60,000 پر مشتمل تھی، بیک زبان اپنے امیر کو کہا، اللہ تمہارے ارادے میں خیر و برکت عطا فرمائے، بڑا نیک ارادہ ہے، آپ جیسا کریں گے ہم سب بھی ویسے ہی کریں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس سال بہت زبردست بارش ہوئی تھی، اس بارش کی وجہ سے اس سمندر کے اندر موجوں کا بے پناہ عالم تھا، پانی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور پانی کی روانی اور تیزی بھی بہت تھی، وہاں تک پہنچنا، اس سمندر کو پار کرنا ناممکن تھا۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص جو ایک نوجوان صحابی، ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم اپنے ذاتی مقصد کے لیے یہاں پر نہیں آئے، ہم اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر ہمارا مقصد نیک ہوگا، ہمارے اخلاق اور ہمارے جذبے صحیح ہوں گے تو وہ اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ جیسے ہم اللہ کے ہیں یہ سمندر بھی اللہ کا ہے، جس طرح خدا نے ہمیں پیدا کیا اس سمندر کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ خدا اتنی بڑی قوت و قدرت کا مالک ہے، اگر وہ چاہیں تو جس طرح زمین کو ہمارے لیے چلنے کے قابل بنایا، وہ اللہ چاہے تو پانی کو بھی چلنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس جذبے کے تحت اللہ پر اعتماد کی حد اور انتہا کرتے ہوئے اپنا گھوڑا بسم اللہ کہہ کر سمندر میں ڈالا۔ جو ہی امیر نے اپنا گھوڑا ڈالا
تمام کے تمام 60,000 مسلم نوجوانوں نے بھی اپنے اپنے گھوڑے اللہ کا نام لے کر سمندر میں ڈالے۔ ان لوگوں نے جب خدا پر بھروسہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر چلایا، اور وہ گھوڑے سمندر میں ایسے ٹاپوں ٹاپ دوڑنے لگے جس طرح زمین پر اور جس طرح سڑکوں پر ہموار راستوں پر گھوڑا دوڑایا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اپنا گھوڑا ڈال رہے تھے، انہوں نے ترتیب بنائی تھی، ہر ساتھی کو دوسرے ساتھی کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور وہ ساتھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کی ذات ہمارے لیے بہت کافی ہے، وہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے، نعم المولا، وہی ہمارا بہترین مولا ہے، وہی ہمارا بہترین مددگار ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنی مدد فراہم کریں گے۔ ان دعاؤں کے ساتھ دو دو ساتھیوں نے اپنے گھوڑے ڈالے، اور پھر وہ ساتھی اپنے گھوڑے ڈال کر ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے بات کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں پر پانی پر ایسے جانے لگے جیسے دنیا کے اندر زمین پر دو ساتھی گھوڑے پر سوار ہو کر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے چلتے ہیں، یہاں تک کہ ان گھوڑوں نے اس پوری فوج کو سمندر کی دوسری طرف پہنچایا، لیکن ان 60,000 لوگوں میں سے کسی ایک کا گھوڑا نہیں ڈوبا، کوئی ایک ساتھی نے ہلاک نہیں ہوا، تمام کے تمام ساتھیوں کو ان سرکش موجوں نے بحفاظت اس کنارے تک پہنچایا۔ یہ وہ منظر تھا جس کو مدائن کے لوگ سمندر کے اس پار کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ یہ ذہن اور تصور سے باہر تھا کہ کوئی سمندر پر چل کر آ سکتا ہے، گھوڑے سمندر پر اتنا لمبا راستہ طے کر سکتے ہیں، یہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سب کے سب لوگ ہیبت کھا گئے، اور یہ کہتے ہوئے دیواں آمدند، دیواں آمدند، دیو آ گئے، دیو آ گئے کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ملک چھوڑا اور بھاگ گئے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی پوری فوج اس سمندر کے کنارے پہنچی تو سعد بن ابی وقاص نے اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کوئی ساتھی ڈوب گیا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، سب موجود ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، کیا سمندر میں کسی کا سامان گم ہو چکا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، کسی کا سامان نہیں۔ ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت میرا ایک لوٹا تھا جو گر گیا۔ سعد بن ابی وقاص سمندر سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے، اے سمندر، تجھے اللہ کا واسطہ میرے ساتھی کا جو لوٹا تو نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے اس لوٹے کو فوراً واپس کر دے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، سمندر کے اندر سے پانی کی ایک موج آئی، اس نے اس صحابی رسول کا جو کٹورا اور لوٹا تھا اس کو پانی کے زور پر لا کر کنارے پر پھینکا۔ جب ان کی زندگی میں اللہ کا خوف تھا، جب ان کی زندگی میں رسول اللہ کی محبت تھی، ان کی زندگی میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کا جذبہ تھا، جب ان کے اندر بہادری تھی، جب ان کے اخلاق و کردار بہترین تھے، جب ان کے دلوں میں مظلوم انسانیت کو انصاف دلانے کا جذبہ تھا، تو اللہ رب العزت نے دنیا اس طرح ان کے لیے مسخر، ان کے انڈر اس طرح فرما دی تھی۔ دنیا کی تمام چیزیں ان کی مدد کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
انہیں اپنے دور میں افریقہ کا گورنر بنایا تھا۔ یہ بھی ایک نوجوان صحابی، چنانچہ وہ چند صحابہ کو لے کر، اپنی چند ساتھیوں کو لے کر افریقہ گئے، اور افریقہ کے ایک بہت بڑے خطے کو انہوں نے فتح کر لیا۔ افریقہ کے جنگلات میں ایک قوم رہتی تھی جس کا نام تھا بربر۔ یہ جو قوم تھی، حضرت عقبہ نے ان کو بھی شکست دی، اور انہوں نے بھی اسلام کی ماتحتی قبول کی اور اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت عقبہ ان کو ساتھ لے کر افریقہ کا بڑا حصہ فتح کر لیا۔ لیکن حضرت عقبہ کبھی کبھی افریقہ سے مصر آتے تھے۔ جب بھی وہ مصر آتے تھے، ان کی غیر حاضری میں بربر جو قوم ہوتی تھی وہ تمام معاہدوں کو توڑ کر پھر سے کافر بنتی تھی، اور جتنے مسلمان وہاں ہوتے تھے ان سب کو تباہ و برباد کرتی تھی۔ حضرت عقبہ جب واپس آتے تھے، پھر اس بربر قوم سے مقابلہ کرتے تھے، پھر وہ سب کے سب توبہ کر کے ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ تو حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ صورتحال مسلمانوں کو اس لیے پیش آتی ہے کہ مسلمانوں کی کوئی چھاؤنی، کوئی اڈا یہاں پر موجود نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک چھاؤنی، ایک اڈا ضرور ہونا چاہیے جہاں مسلم افواج کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیشہ موجود ہو، تاکہ کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی گڑبڑ ہو، کوئی آدمی اسلام سے پھر جائے، کہیں پر کوئی ظلم کرے، تو یہ اسلامی فوج وہاں جا کر اس ظلم و ستم کو ختم کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا ایک چھاؤنی بنانے کا، ایک اڈا قائم کرنے کا، اور اڈا قائم کرنے کے لیے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے جو جگہ منتخب کی تھی وہ ایسا گھنا جنگل تھا، ایسا گھنا اور ایسی اس کی دلدلی زمین تھی، اگر آدمی پاؤں رکھتا تو گردن تک دھنس جاتا، زمین ایسی دلدلی، اور جنگل اتنا گھنا۔ افریقہ کے جنگلات تو آج بھی بڑے مشہور و معروف ہیں، اس دور میں جو افریقہ کے جنگلات تھے وہ جنگل اتنا گھنا، انسان تو چھوڑیے، سانپ بھی سہولت سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ایسی جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا تھا، اور وہ جگہ شیروں سے، چیتوں سے، سانپوں سے، اژدہوں سے، کیڑے مکوڑوں سے، بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنا خطرناک جنگل تھا کہ کوئی آدمی اس جنگل میں قدم رکھ کر واپس آج تک پھر زندہ نہیں آیا تھا۔ لیکن اس جگہ کی بڑی اہمیت تھی، وہ جگہ سینٹر پوائنٹ ہوتی تھی۔ اگر وہاں ایک اڈا بنتا تو اس سینٹر پوائنٹ ہونے کی وجہ سے چاروں جگہ مدد کے لیے وہاں سے فوجوں کو بھیجا جا سکتا تھا۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جگہ ایک اڈا بنے گا، مسلمانوں کی چھاؤنی بنے گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بڑا خطرناک جنگل ہے، حضرت آپ یہاں اڈا کیسے بنائیں گے؟ حضرت عقبہ جو نوجوان صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اپنی جماعت میں دیکھا 17 صحابہ تھے، ان صحابہ سے کہا کہ آپ سب میرے ساتھ آئیں، اللہ کا نام لے کر، کڑھاڑی وغیرہ لے کر، تلوار وغیرہ، اس کے درختوں کو کاٹتے ہوئے اس گھنے جنگل میں 17 صحابہ کے ساتھ داخل ہو کر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر فرمائی اس جنگل میں۔ وہ تقریر انسانوں کے لیے نہیں تھی، وہ تقریر شیروں کے لیے تھی، وہ تقریر اس جنگل کے اژدہوں کے لیے تھی، وہ تقریر اس جنگل کے سانپوں اور بچھوؤں کے لیے تھی۔ دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے شیر کے لیے تقریر کی ہو، لیکن حضرت عقبہ جو نوجوان صحابی تھے، اس جنگل میں پہنچ کر انہوں نے تقریر کی،
ان کی تقریر آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگل کے ان شیروں، سانپوں، اژدہوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا فإنا نازلون فمن وجدناہ بعد قتلنا۔ حضرت عقبہ نے کہا، اے اس جنگل میں رہنے والے شیروں، اے سانپوں، اے اژدہوں، اے کیڑے مکوڑوں، اے زہریلے بچھوؤں، غور سے سنو، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، کل تک یہ تم لوگوں کا ٹھکانہ تھا، آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے آج سے یہ ہمارا اپنا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم تم سے کہتے ہیں اگر تم سلامتی اور امن چاہتے ہو فوراً جنگل خالی کرو اور اس جگہ کو چھوڑ دو۔ خبردار، ہمارے اعلان کے 2 گھنٹے کے بعد ہم پورے جنگل کو دیکھیں گے، جو کوئی موجود ہوگا اس کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تم سب کو 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ خدا جانے اس نوجوان صحابی کے ان الفاظ میں کیا تاثیر، کیا قوت تھی۔ بس ان کے یہ الفاظ ختم ہوئے، تاریخ لکھتی ہے شیر اپنے بل سے باہر نکلا، سانپ اور اژدہے اپنے بلوں سے باہر نکلے، بچھو وغیرہ وہ اپنے بلوں سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر میں ان تمام زہریلے جانوروں نے اس جگہ کو خالی کر دیا، اور جتنے ماں باپ تھے وہ اپنے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا کر بس تھوڑی دیر کے اندر جنگل صفا چھٹ ہو گئے۔ یہ کیوں تھا؟ اے نوجوانوں، یہ آپ کے آبا و اجداد کی تاریخ ہے، یہ تمہارا جو ماضی تھا کتنا روشن اور مستقبل تھا، ان نوجوانوں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا تھا، اور آج آپ نے زندگی کا مقصد بھلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں آج آپ کی نہ کہیں کوئی عزت ہے، نہ کوئی وقار ہے۔ آپ اس مایوسی سے باہر نکلیے اور اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے، ان سے قوت اور روشنی حاصل کیجیے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو اپنی جوانی کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت سمجھتے ہوئے اس زندگی میں، اس جوانی کے مرحلے میں صحیح مقصد کو پانے، اپنے کردار اور عمل کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ